میں جگہ ٹھیک نہیں ہے تو بیان کی کا ارادہ نہیں ہے. دو چار باتیں جو ساتھی توبہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہلکے میں آنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ جو اعلانیہ توبہ آپ کریں گے، یہ انفرادی توبہ سے 1000 گنا بہتر ہے. مجلس میں بندہ اللہ کی مخلوق کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اعلانیہ توبہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے اس گمان کے ساتھ کہ اب میں نے جو توبہ کی ہے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ سے یہ گمان نہ رکھا کرے کہ پتہ نہیں اس نے معاف کیے کہ نہیں کیا. اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، خطاکار سمجھ کر دعا مانگے، فریاد کرے، توبہ کرے، پکار کرے، اللہ اس کی پکار کو نیکوکار سے زیادہ سنتے ہیں. پوچھا کہ نیکوکار کی تو فریاد تو زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے. فرمایا نہیں، اس لیے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ شکستہ دل ہوتا ہے. نیک آدمی کو پھر اپنے نیکی پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اور گناہ گار کو کہتا ہے میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں. تو یہ ادا اللہ کو بندے کی انتہائی محبوب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اور یہ جو بیعت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، یہ اس سفر کا آغاز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے. جب بندہ محتاج سمجھنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر اللہ اپنے فضل کو توجہ فرما دیتے ہیں. تو توبہ کی مجلس میں اگر ایسا کوئی ساتھی آیا ہو جو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو، تو وہ بھی تجدید کے کلمات توبہ پڑھ لے تو اس کی بیعت میں بھی اثر نہیں پڑتا. تو 12 کلمات توبہ جو انتہائی ندامت سے پڑھنے چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے، اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری پچھلی زندگی کے سارے گناہ آج معاف کر دیے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. وہ شخص اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. بدگمانی کبھی کسی مسلمان سے نہیں رکھنی چاہیے کہ اس آدمی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کی کرتوت ٹھیک نہیں ہے. ممکن ہے آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا. اور توبہ دل کا فعل ہے، توبہ دل کا فعل ہے. اگر اس شخص کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے، اس کو اللہ نے پھر وہی مقام دے دیا جس مقام پر پہلے تھا. اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے آدمی، اور بدگمانی ایسی چیز نہیں ہے. ممکن اس نے توبہ کر دی ہو. آخر حد تک مسلمان کے معاملات میں نا پردہ پوشی اور تعویل کرنی چاہیے. دیکھو ہر آدمی اپنے معاملے میں نا بڑا حساس ہوتا ہے اور بڑا پرامید بھی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بخشیں گے، اللہ مجھے معاف کریں گے. اپنی سیاکاریاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں آدمی کی. یہ تو ہر آدمی کو خود پتا نا کہ میں کتنا نیک ہوں یا کتنا اچھا ہوں، اور دوسرے کسی آدمی کی چھوٹی سی بات پہ ہم اس کو چھانتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس بات کو، اور اپنا پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری کتنی پردہ پوشی کی، کتنی ستاری ہماری فرمائی. تو پوری کوشش کیا کریں کہ اللہ کے مخلوق کے بارے میں بھی پردہ پوشی، ستاری، اس کا بہت خیال رکھیں. کیونکہ جب ہم ایسا نہیں کرتے نا تو کئی دفعہ اللہ رب العالمین گھر بیٹھے بٹھائے اس آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان اور کسی مسلمان مرد. یہ آج ہماری جو معاشرتی اخلاقی زوال کی جو عجیب قسم کی کہانی ہے نا، اس میں یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو بہت ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. اب جو خواتین میری بات سن رہی ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات
اور اس بات کو بیان بھی کریں۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بدگمانی کی وجہ سے ہم کئی دفعہ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھ دیتے ہیں، اور اس گناہ کے نتیجے سے ہم بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں۔ ہماری تو ایک اشارہ ہی ہوتا ہے، ہماری تو ایک بات ہی ہوتی ہے، لیکن کسی کی زندگی جو ہے نا برباد ہو جاتی ہے، اس پر کتنی بڑی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت محتاط رہا کریں، بہت زیادہ محتاط رہیں۔ جہنم میں جانے والی عورتیں، جہنم میں جانے والے مرد اکثر زبان کی بے دردی سے جائیں گے، اکثر زبان کی بے دردی سے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا کل اس بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ رب العالمین نے مدینہ طیبہ سے ایک خاص محبت دی تھی، اتنی محبت آپ کو دی تھی کہ آپ مدینہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور مدینہ کے فراق میں ہر وقت جلتے رہتے تھے، مدینہ طیبہ کی یاد ہر وقت رکھتے تھے۔ تو اخیر زندگی میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مدینہ طیبہ سے باہر نہیں جاؤں گا، اور میری موت بھی آئے تو مدینے میں آئے۔ ویسے بھی ہر مسلمان کو تمنا کرنی چاہیے کہ جب زندگی کا سمجھے کہ میرا دورانیہ کو پورا ہونے لگا ہے اور اخیر زمانہ ہے، اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں کہ اس کو جوار رسول میں جگہ مل جائے۔ کتنا سعادت مند ہوگا وہ آدمی کہ جب اللہ کے نبی اپنے روزہ اثر سے اٹھیں گے، آپ کے شیخین اٹھیں گے، بلال اٹھیں گے آپ کے ساتھ، اور پھر آپ بکی والوں کے پاس جائیں گے اور پھر بکی والوں کو اٹھائیں گے۔ ان بکی والوں میں ہم خوش نصیب بھی ہوتے، تو کیا بعید اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی حرم نصیب کر رہے ہیں۔ ایمان شرط ہے، اعمال شرط ہے۔ خیر وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو مدینہ طیبہ کی ایک بڑی محبت، مدینہ طیبہ کے عشق دیا تھا۔ اب مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک واقعہ پیش آ گیا، مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت فوت ہو گئی۔ اب آپ اس گناہ کا اندازہ لگائیں کہ آج ہم جو طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، حالات متوجہ ہیں نا، ہم کتنا اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، کتنی معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہماری گھر کی ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اور جب ہم اس کو غسل دینے لگے تو جو عورتیں محلے کی غسل دے رہی تھی ان میں سے ایک عورت کا ہاتھ اس کی رات میں چمٹ گیا ہے، ایک عورت کا ہاتھ اس کی رات پر چمٹ گیا ہے، تو بڑی پریشانی ہے، کیا کریں؟ حضرت امام فرمانے لگے کہ یہ تو بات ایسی ہے کہ موقع دیکھے بغیر بات کوئی نہیں کرتا، آپ مجھے جو ہے نا پردے کا اہتمام کریں اور مجھے موقع پہ لے جائیں۔ حضرت تشریف لائے، حضرت اس خاتون سے پوچھا کہ جس وقت تیرا ہاتھ چمٹا ہے تو نے کیا بات کی تھی، کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے کہا حضرت میں نے یہ بات مطلب کی تھی غسل دیتے وقت کہ یہ میری بہن بڑی بدنصیب ہے، مرنے والی۔ باقی عورتوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں فلاں مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی کتنا گنہگار بھی ہو نا، جب وہ فوت ہو جائے نا، مرنے کے بعد اس کی کسی برائی کو یاد نہ کرو، اس کے لیے استغفار کرو، کیونکہ جس مقام پر وہ پڑا ہے وہ ہماری طرف سے اس وقت دعا اور استغفار کا محتاج ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف دعا چاہتا ہے۔ کہ یہ میری بہن بڑی بدنصیب تھی کہ جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں فلاں سے تعلقات تھے، یہ میں نے کہنا تھا کہ میرا ہاتھ چمٹ گیا اس کے ساتھ۔
اس مردہ خاتون نے مجھے پکڑ لیا. تو حضرت نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس کا؟ لیکن نہیں. تو نے خود دیکھا اس کو؟ اس کا نہیں. ایسے سنی سنائی بات تھی. حضرت نے فرمایا جب تو نے خود بھی نہیں دیکھا اور تیرے پاس اس کا گواہ بھی کوئی نہیں، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی پاک دامن عورت پر بہتان باندھتے ہیں، یعنی کسی آدمی کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا اور وہ اس کے اندر وہ عیب نکالتا ہے، یہ بہتان ہے. اور بہتان کی جو سزا ہے، اگر خلیفہ موجود ہو، حاکم وقت موجود ہو، اس کی عدالت میں اس کے خلاف جب کیس کیا جائے اس نے مجھ پر ایسا کیا ہے، ایسی بات کی ہے، اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے، تو حاکم وقت اس کو 80 کوڑوں کی سزا دے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑوں کی سزا. تو حضرت نے فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اس عورت کو. جب 80 کوڑے لگے اس عورت کا چھوٹ گیا. کیا سمجھ لیں آپ لوگ؟ اب یہ تو وہ سزا ہے جو دنیا میں ختم ہو گئی ہے. اب یہ گناہوں کا ڈھیر جب بندہ ساتھ لے کر جائے گا اس کا تو انبار ہوگا. اب ہماری کسی سیاسی مخالفت ہوتی ہے، کسی مذہبی مخالفت ہوتی ہے، عقائد و نظریات کی مخالفت ہوتی ہے، یا کسی بھی درجے میں کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو بندے کو اس حد تک رہنا چاہیے جس حد تک جو بات ہے. اور فقراء کا جو مزاج ہے نا، یاد رکھیں، اللہ والوں کا جو مزاج ہے، اللہ والوں کا جو مزاج ہے نا، اس مزاج میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے مجھے یہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے اور میں نے بھی اس کا جواب دینا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات خاص طور پہ علماء کو، صلحاء کو جب یہ بات فرمایا کرتے تھے اور کوئی نصیحت کرتے، اس نصیحت میں بطور خاص فرمایا کرتے تھے اللہ کی مخلوق سے یکسو ہو جاؤ، اللہ کی مخلوق سے یکسو رہو. دیکھیں اس مخلوق نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ سے کہ یا اللہ یہ لوگ جو ہے نا میرا پیچھے باتیں نہ کیا کریں، مجھے کچھ کہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کی، لوگ مجھے نہیں معاف کرتے. اللہ کے بارے میں دیکھو نا، عزیر علیہ السلام کو کیا کہا یہودیوں نے کہ خدا کا، فرشتوں کے بارے میں کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا. یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کی مخالفت ہے. یہ کتنا بڑا بہتان ہے یہ. تو فرمایا یہ مجھے معاف نہیں کرتے. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے خاص طور پہ اہل علم کو یہ بیماری ہوتی ہے، کیونکہ علم کے ساتھ جب آدمی کی تربیت نہ ہو نا، تربیت نہ ہو تو میرا علم آدمی کو بڑا نقصان دیتا ہے. میرا علم جو ہے بہت نقصان دیتا ہے، کیونکہ وہ خود تو آدمی تباہ ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ اوروں کو تباہ کرتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق سے یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اور مخالفین سے مناظرے کرنا، مباحثے کرنا، بحث کرنی، اس کام کو چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کے اس دور میں جو لوگ مناظروں پر فخر کرتے ہیں نا، وہ تو بڑے ناسمجھ ہیں. یعنی دودھ پانی پانی ہو چکا ہے بہت پرانا. اب سب کا قصہ اپنے پانی کو دودھ ہی ثابت کرنا ہے. اس لیے یکسو ہونا اور مخلوق کے فتنوں سے جان بچانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور فرمایا کرتے تھے میاں ایک دوسرے سے برابری کے خیالات جو ہے یہ تمہاری معاشرت کو بھی اور تمہارے دین کو دونوں کو تباہ کریں گے. برابری کے خیال، میں احساس برتری میں رہنا، تم ایسے ہو تو میں ایسا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تم ایسے ہو. اور ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب باشعور ہیں. ہمیں معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے جن کو دین کا علم نہیں ہے، جن کو پتہ کچھ نہیں ہے. تو
اس لیے بیت جو ہے نا، اس میں انسان سے یہ جتنی خطائیں پہلے ہوتی ہیں نا، اب اچھا اعمال کی بات کریں نا، نماز کی، نمازیں اعمال جاندار ہو نہیں سکتی اس آدمی کی جس آدمی کا دل گندا ہو. غیبت، بد نظری، چغلی، بہتان، الزام، حسد، ان چیزوں سے تو آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. خدا والے جو ہیں، اللہ والے، ان کے سینے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بیکینہ ہوتے ہیں. ان کے سینوں میں کسی کے ساتھ موت نہیں ہوتا، عداوت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی. اب آپ یقین کریں، اس نسخے پہ عمل کریں. آپ کو جس آدمی سے سب سے تکلیف پہنچی ہے نا، آپ سب سے پہلے اس کو معاف کر دیں. آپ دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملتا ہے. جو آدمی سب سے زیادہ خلاف ہے آپ کے، آپ اس کی تعریف شروع کر دیں، اس کے لیے دعا مانگیں. بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رابط میں فرمایا کرتے تھے کہ ایسے آدمی کا اکرام کرو، پیٹھ پیچھے دعا کرو، دعا کرو، اکرام کرو اس کا. ہم لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو طبیعی امت ہے جہاں اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے امت کے ہر فرد کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. تو مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یہ فکر لازم رکھنی چاہیے. اور ابھی آج توبہ کر لی نا، توبہ. اچھا یہ جو بہتان، الزام، غیبت کئی دفعہ ہم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے. عید کے موقع پر یا جہاں رشتے دار، دوست احباب اکٹھے کثرت سے ملتے نا، تو اکثر کہا کرتے تھے کہ کہا سنا معاف کرنا، کہا سنا معاف کرنا، کہا سنا معاف کرنا. اس کہا میں بھی اور سنا میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے. کیونکہ ہم کئی سے جو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں ہے لیکن سننے میں بڑا خوش ہوتے ہیں. ہمارے فرمایا کرتے ایک کم سرونے کرتے ہیں، کن سرونے کرتے ہیں، کن سرونا کرتے ہیں. یعنی وہ اگر غیبت کرتے ہیں نا، کسی کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک آدمی کہے گا اتنا بڑا بزرگ سمجھو تو کبیر ہے، نیک آدمی ہے، عالم ہے، اس کو دیکھو یہ غیبت کرتا ہے. اب وہ پتہ کیا کرتا ہے، کوئی تھوڑی سی چھیڑ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ لگا رہتا ہے پھر. کیونکہ نفس کی تسکین چاہتا ہے یہ، اور کسی مخالف کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے نا آگے باتوں سے نکلوانا شروع کرتے ہیں. تو کہا بھی معاف کر دو، سنا بھی معاف کر دو. لیکن آج کل یہ ایک بڑی بحث چلی ہے نا کہ فلاں نے گدھے کا گوشت کھا لیا، فلاں نے گدھے کا گوشت کھا لیا، گدھے کا گوشت کھا لیا. بھائی گدھے کا گوشت بھی اتنا مضر نہیں ہے جتنا انسان کا گوشت مضر ہے. گدھے کے گوشت سے انسانی گوشت زیادہ مضر ہے، اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے جسم پر وہ کہیں زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کون آدم خور ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ولا تجسس، نہ مارا کرو ٹو، ولا یغتب بعضکم، کیا ہے بعضا یحب ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، آپ نے تھوڑی سی غیبت کی ہے نا، اللہ کہتے سے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. اب یہ دور کے قدر زیادہ خطرناک ہے. یہ جو گدے کی باتیں ہیں نا، وہ یہ مسلمان نے اتنا بڑا ظلم کر لیا، مسلمان نے اتنا بڑا ظلم کر لیا. مسلمان نے تو وہ بھی ظلم کیا، یہ بھی ظلم ہے. مسلمان نے یہ نیکی کون سی اچھی کی ہے؟ یہ کوئی نیکی کی باتیں ہیں؟ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، نمازی، پرہیزگار، چلے، عمرے، حج، سارے کام کریں گے. جس کام میں برابر پورے شریک ہیں، اس کام میں پورا شریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا سے اللہ کا ہو کے جانا، اور دنیا سے اللہ کا ہو کے جانا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سنگیو، یہ ٹھٹھا نہیں، یہ ماحول نہیں ہے، ٹھٹھا نہیں ہے یہ باتیں کہ آپ کی زبان پر بھی پیرا ہو. میں خواتین سے ایک بات عرض کروں، مجھے ایک خاتون کی بڑی ایمان افروز بات مجھے ملی. کہنے لگی جب سے میں نے بیعت کی ہے، توبہ کی ہے، اس کے بعد میں نے غیبت نہیں کی. اور میرے گھر کے دروازے 2 گلیوں میں کھلتے تھے، اور جس گلی کی عورتیں میرے گھر آتی جاتی تھیں وہ اکثر جو ہے نا
ساس آ جاتی بہو کے پیچھے لگ جاتی، بہو آتی ساس کے پیچھے لگ جاتی، تو سارا دن ساس اور بہو کی غیبتیں سن کے تو میں بھی اپنے گھر میں بغاوت پیدا ہوتی، تو میں نے اس کے لیے خیریہ نکالی، وہ اس گلی کا دروازہ ہی بند کر دیا وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ تو جس ماحول میں جس راستے سے سمجھیں کہ میرے ایمان میں اعمال میں تباہی پیدا ہو رہی ہے، وہ راستہ ہی بند کر دیں، تو مجلس ہی چھوڑ دیں۔ تو بہرحال گناہوں میں سے ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے، میں اپنا حال بیان نہیں کرتا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ عوام اور خواص ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ان معاملات میں شامل ہوتے ہیں۔ مذاق کر گپ لگا کر تھوڑا سا ماحول بنا کر چلے گئے، پیچھے لگے رہیں گے سارے۔ تو آج کے دن میں جیسے آپ لوگ توبہ کر رہے ہیں نا، ہمارے یہاں نیک ہونے کا سب سے بڑا معیار نمازی ہونا ہے۔